ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں مٹی ہو کر کے فنا ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے؟ تو کافروں کا تو چونکہ یہی عقیدہ ہے کہ ان کا کوئی مردہ جب مر گیا اسے جلا دیا اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں میں وہ لوگ جو دینی تعلیم سے تعلق نہیں رکھتے، ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بالکل مٹی ہو کر کے فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور یا پھر جو گمراہ اور بد مذہب ہے، ان کچھ گمراہوں اور بد مذہبوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہی ہے کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ مٹی ہو کر کے ختم نہیں ہو جاتا، فنا نہیں ہو جاتا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ میں جدا ہو جانے کا نام موت ہے۔ تو روح کا تعلق یہ جسم سے کٹ گیا، اور روح پہلے بھی باقی تھی اور انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ روح باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ روح مختلف مقامات اور مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے یہاں تک آتی ہے۔ انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا تو عالم ارواح میں اس کی روح تھی۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو پھر ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے اندر روح ڈالی گئی، اور پھر بعد میں جب بندہ پیدا ہوا تو اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ میں دنیا کے اندر رہتا ہے۔ اور انسان جب رات میں سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں کہاں کی سیر کرنے جاتی ہے، لیکن اس وقت بھی روح کا ایک طرح سے تعلق انسان کے ساتھ میں باقی رہتا ہے، کیونکہ اگر نیند کی حالت کے اندر انسان کی روح سیر کرنے کے لیے جائے اور بالکل انسان کی روح کا تعلق انسان سے کٹ جائے تو پھر وہ انسان صبح کے وقت میں بیدار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سویا ہوا رہ جائے گا۔ تو روح کا تعلق نیند کے اندر بھی اگرچہ انسان سے کچھ دوری اختیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک گنا تعلق باقی رہتا ہے۔ اسی طرح انسان جب مر جاتا ہے تو جسم سے روح کا تعلق کٹ تو جاتا ہے، لیکن روح مرتی نہیں ہے۔ انسان کا جسم اگرچہ پھٹ جائے، پھول جائے، مٹ جائے، لیکن روح انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہا کرتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو مر گیا اب وہ مٹی کے اندر مل گیا، فنا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ روح جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اور اس سلسلے کے اندر آپ آیتوں اور احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی روایات آپ کو ملیں گی۔ اور میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی روح کا تعلق تو اپنی جگہ، کافروں کی روحیں بھی مرنے کے بعد میں ختم نہیں ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے، جب جنگ بدر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور 70 کافر جب قتل کر دیے گئے تو ان کے بڑے بڑے سرداروں میں سے بہت سے لوگوں کو جب گھسیٹ کر کے بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے کنویں کے کنارے تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر کے ان لوگوں کو مخاطب کیا، ان سے خطاب فرمایا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ ہم سے تو رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا، جیسا کہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ عمر یہ سن رہے ہیں، جو میں بول رہا ہوں اس کو یہ سن رہے ہیں۔ تو اگر روح فنا ہو جاتی، اگر مٹ جاتی
اگر ختم ہو جاتی تو پھر مرنے کے بعد سننے کا کیا مطلب باقی رہ جاتا. اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے اس کو قبر میں لے جا کر کے رکھ دیا جاتا ہے, مٹی برابر کر دی جاتی ہے. لوگ اس مرنے والے کی قبر سے جب پلٹتے ہیں تو وہ مردہ اپنی قبر کے اندر پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح ابھی باقی ہے. اگر وہ روح فنا ہو گئی ہوتی تو پھر وہ کیسے آوازوں کو سنتا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی انسان کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو باہر روڈ کے اوپر کوئی آوازیں ہوتی ہیں ہلکی ہلکی, وہ اس کے کانوں میں نہیں آ پاتی ہے. تو قبر کے اندر تو کوئی سوراخ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, بندہ قبر کے اندر بند ہے, کوئی سوراخ نہیں ہے. اور لوگ دور جا رہے ہیں, ان دور جانے والے لوگوں کی, پلٹنے والے لوگوں کے جوتوں کی آواز مرنے والا بندہ اپنی قبر کے اندر سن رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح باقی ہے ابھی. اور جیسا کہ روایتوں سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ انسان جب قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور پھر جب فرشتے آ کر کے اس کو جگاتے ہیں, تو اگر مرنے کے بعد انسان بالکل ختم ہو گیا تو اس کو جگانے کا مطلب کیا؟ اس کو جگایا جاتا ہے, اس سے سوالات ہوتے ہیں, وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے, اس کے بعد میں عذاب اور ثواب کی طرف اس کو پھیر دیا جاتا ہے. تو مرنے کے بعد بھی انسان کی روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے. اور اللہ کے بہت سارے ایسے بھی نیک بندے ہیں کہ ان کی روح تو باقی ہے ہی, ان کا جسم بھی سلامت رہتا ہے. جیسا کہ ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی حیات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبیوں کی جو زندگی ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی حیات حقیقی کی طرح باقی ہے. اس بات کو سمجھ لیں کہ شہید بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے, لیکن دونوں کی زندگی میں فرق ہے. نبی جیسے حقیقی حیات کے ساتھ ہے ویسے ہی زندہ ہے, اور شہید کی زندگی یہ حقیقی زندگی نہیں ہوتی, یہ معنوی زندگی ہوا کرتی ہے. اور آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ شہید کی زندگی سے نبی کی زندگی دنیا سے جانے کے بعد میں اعلیٰ درجے کی ہوا کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر بھی رزق عطا فرماتا ہے, اور پھر ان کی حیات کا معاملہ تو بلندیوں کے اوپر ہوا کرتا ہے. اور آپ روایتوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بہت سارے ایسے نیک لوگوں کو شمار کروایا گیا جو مرنے کے بعد بھی اپنی قبر کے اندر ان کا جسم سلامت رہتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے, اگر انسان موٹا تازہ ہے تو جلدی پھٹ جاتا ہے اس کا جسم, دبلا پتلا ہے تو دیر سے پھٹتا ہے, یا زمین اگر گرم ہے تو جلدی مردے کا جسم پھٹ جاتا ہے, اور اگر ٹھنڈی ہے تو دیر سے پھٹتا ہے. یا کچھ علاقوں کی زمین ایسی رہتی ہے جو کھاری زمین رہتی ہے تو وہاں پر بھی مردہ جلدی پھٹ جاتا ہے, اور جو کھاری زمین نہیں رہتی ہے وہ مردہ دیر سے پھٹتا ہے. لیکن اتنا ہے کہ چاہے سردی کا موسم ہو یا گرمی کا, موٹا مردہ ہو یا دبلا پتلا مردہ ہو, زمین چاہے کھاری ہو یا کھاری نہ ہو, بہت سارے ایسے مردے ہیں کہ مرنے کے بعد میں ان کی روحیں تو باقی رہتی ہیں, لیکن ان کا جسم قبر کے اندر جب رکھ دیا جاتا ہے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد میں پھول جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, اور پھر وہ کیڑے ان کے جسم کو کھا جاتے ہیں, اور پھر جو نجاستیں نکلتی ہیں کیڑے ان کو بھی کھا جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے وہ پھر بعد میں کیڑے آپس ہی میں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں, اور کرتے کرتے پھر کچھ نہیں بچتا ہے. قبر کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو بس وہ برائے نام کچھ ہڈیاں بچ جاتی ہے, سب ہڈیاں بھی نہیں بچتی, برائے نام کچھ ہڈیاں بچ جاتی ہیں. اگر کسی مردے کو دفن کرنے کا یہاں پہ آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا تو چونکہ بمبئی کی سرزمین پر ایک